بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں بہت ہی یونیک، بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار قسم کی بریانی۔ آج ہم بنائیں گے زعفرانی بریانی۔ زعفرانی بریانی جو ہے وہ شادیوں میں بنوائی جاتی ہے۔ پان سینٹر کی بالکل اوریجنل ریسیپی لائی ہوں میں۔ یہ بہت زیادہ اسپائسی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذائقے کو بھول نہیں پائیں گے۔ تو ویڈیو کو آپ نے اس کے بالکل نہیں کرنا ہے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ آئل لے لیا ہے، 1 کپ کے برابر میں نے آئل لے لیا ہے۔ یہاں پہ 1 kg جو ہے چکن ہے، 1 کلو کے برابر چکن میں نے یہاں پر ایڈ کری ہے۔ یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں جو اسکرین پہ میں نے لکھ دیے ہیں سارے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے۔ تقریباً 8 سے 10 ہری مرچیں لی تھیں، اور 2 بڑے ٹیبل اسپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے۔ نمک ایڈ کرنا ہے 2 بڑے ٹیبل اسپون بھر کے، اور یہاں پر ایڈ کریں گے ہم دہی۔ دہی جو ہے وہ آدھی کوانٹٹی ابھی جائے گی اور آدھی جو ہے وہ تہہ میں جائے گی۔ یہ ٹوٹل 1 پاؤ دہی تھا، آدھا میں نے ابھی ڈال دیا ہے اور آدھا تہہ میں۔ براؤن پیاز ڈالی تھی 2 بڑے ٹیبل اسپون، اور یہاں پہ لونگیں ہیں، ہری الائچی اور جائفل جویتری کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا، اور اس کے بعد یہ پیس کے رکھ لیں ایک سائڈ پہ۔ یہ ہے دودھ میں میں نے زعفران بھگو کے رکھ دیا تھا، اور اتنا زبردست سا یہ اس کا جو ہے وہ خوشبو بھی اٹھ رہی ہے۔ تقریباً آدھا کپ دودھ تھا، اس میں چٹکی بھر زعفران، اب اوریجنل زعفران میں نے یہ بھگو کے رکھا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے یہ۔ اور یہاں پر جو ہے دہی کا ہم جو ہے وہ ایک گھول بنا لیتے ہیں۔ اس میں آدھا جو دہی بچا ہوا تھا وہ ایڈ کرا ہے، فوڈ کلر ایڈ کرا ہے، اور لونگیں، چھوٹی الائچی اور جعفر جویتری کا پاؤڈر ایڈ کر کے میں ایک سائڈ پہ اس کو بھی اٹھا کے رکھ دوں گی۔ بریانی میں چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ساری چیزیں بنا کے ایک سائڈ رکھ لیں، اس کے بعد جھٹ پٹ سے بریانی تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ دہی میں نے زعفرانی کیوڑا بھی ایڈ کرا ہے۔ زعفرانی کیوڑا جو ہے وہ ہر جگہ مل جاتا ہے، ایسنس یوز نہیں کرا ہے، زعفرانی کیوڑا یوز کرا ہے، وہ بھی 2 بڑے ٹیبل اسپون، کیونکہ زعفرانی بریانی ہے، اس میں زعفران کا جو ذائقہ اور زعفران کی خوشبو ضرور آنی چاہیے۔ یہ گھول بھی ہم ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں گے۔ اب جو چکن میں ہم نے چیزیں ڈالی تھیں، اب ہم چکن کو چولہے پہ چڑھا دیا ہے، تیز آنچ پہ اس کی کرنی ہے بھنائی۔ بہت اچھی سے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے، تاکہ جو بھی چیزیں ہم اس میں ڈالی ہیں سب جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پک جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے لڈ کو میں نے کور کر دیا تھا، اس کے بعد 5 منٹ بعد دیکھیں اس کنڈیشن میں آ گیا تھا یہ چکن، اور بہت ہی زبردست سا یہ چکن جو ہے ہمارا بھنائی کی طرف ہے۔ ابھی ہم پہلے شروع میں ہی اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا کچا پن بھی ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ چکن ہمارا بھن رہا ہے۔ اب آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے چکن کو گلانے کے لیے، زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے، جسٹ ایک گلاس کے قریب آپ نے پانی کو ایڈ کرنا ہے۔ 1 گلاس پانی اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے کور کر کے ڈھک کے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ یہاں پہ ہم ایک جھول بنا لیں گے۔ جھول میں ہر دھنیا پودینے کی گڈی ہے پوری، اور یہاں پہ آلو بخارے ایڈ کریں، 8 سے 10 آلو بخارے ہیں۔ میں براؤن پیاز یوز کری ہے، میں نے 1 بڑی براؤن پیاز جو ہے وہ ایڈ کری ہے، 2 لیمن کے سلائس، 8 سے 10 ہری مرچیں ایڈ کری ہیں، اور یہ ہمارا ایک جھول تیار ہو گیا ہے۔ یہ تہہ کا جھول ہے، وہ ہم ایک سائڈ اٹھا کے رکھ دیں گے۔ چاولوں کا پانی یہاں پہ میں نے گرم کر لیا تھا، اس میں زیرہ، لونگیں اور نمک یہ جانا ہے چاولوں کے بوائل کرنے میں۔ یہ لازمی آپ نے چاولوں میں ڈالنا ہے۔ پانی گرم ہو گیا تھا۔ 1 kg رائس کی ریسیپی دے رہی ہوں میں آپ کو۔ 1 کلو سیلا رائس میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے، تو یہاں پہ میں اس کو بوائل کر لوں گی۔ چاولوں میں خوشبو انہی چیزوں سے آئے گی، لونگوں سے، زیرے سے، اور ایک بادیان کا پھول بھی میں نے بعد میں ایڈ کر دیا تھا، تو ان چیزوں سے ہی چاولوں میں زبردست سی خوشبو آ جائے گی۔ چکن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چکن ہماری گل چکی ہے بہت ہی زبردست سی، اور چکن کو بہت زیادہ نہیں گلانا ہے، کیونکہ چکن بہت زیادہ گل جائے گی تو ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ بریانی میں بھی جو ہے وہ اس کو ہم دم دیں گے جب بھی گل جاتی ہے۔ تو اب ہم اس کو سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ پتیلے میں ساری چکن کو میں نے سائڈ پہ لگا دیا تھا۔ یہ پروسیس ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو ہم نے دہی کا مکسچر کلر والا لگایا ہے وہ ہم چکن کی بوٹیوں پہ ڈالتے ہیں، تاکہ ہماری چکن کی بوٹیاں جو ہیں وہ کلر والی نظر آئیں، اچھی خوبصورت سی۔ اس کے بعد جو پودینہ ہری دھنیا کا جھول تھا وہ میں لگا رہی ہوں یہاں پر۔ یہ بریانی کی تہہ کا پروسیس ہوتا ہے، آپ نے میری جتنی بھی بریانی دیکھی ہوں گی سب میں یہی پروسیس ہے۔ اب ہم جو دودھ کا اور زعفران کا مکسچر ہے، یہ مین چیز ہے اس کی، اس وقت ہم اس کو ایڈ کر دیں گے، اور ابھی سے بہت ہی پیاری سے خوشبو آنے لگی ہے، پورا کچن مہک رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو چاول میں نے بوائل کرے تھے وہ میں اس میں پورے کے پورے ایڈ کر دوں گی۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا پانی میں نے ضرور چھوڑا ہے، چکن کو بوائل کرتے وقت پانی آپ نے ضرور چھوڑنا ہے۔ یہ ہے جی دیسی گھی۔
دیسی گھی جو ہے لازمی 1 ٹیبل اسپون، اگر نہیں ہے تو نارمل گھی ڈال دیجیے گا، اس سے جو بریانی میں ایک جوسینس آتی ہے، یعنی کہ ڈرائی نہیں ہوتی ہے بریانی، جوسی بنتی ہے۔ اچھا جی، دم ہو چکا ہے۔ دم کا پروسیس سب کو پتہ ہے، میں ہر دفعہ بتاتی ہوں، میری جتنی بھی پچھلی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں نے بتایا ہوا ہے دم کا پروسیس۔ سب سے پہلے بغیر توے کے آپ نے ایسی ہی 3 سے 4 منٹ چھوڑ دینا ہے تیز آنچ پہ۔ اس کے بعد توا لگانا ہے، 15 منٹ کے لیے لو فلیم پہ آپ بالکل چھوڑ دیں۔ 15 منٹ سے پہلے اس کو نہیں دیکھنا ہے، لیکن لو فلیم کرنا ہے۔ تیز آنچ پہ آپ نے پہلے اس کو 3 سے 4 یا 5 منٹ کے لیے رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں جناب، پورا کچن مہک رہا ہے زعفرانی بریانی سے، اتنا خوبصورت اس کا ٹیکسچر آیا ہے، اتنی مزیدار اس کی لک آئی ہے۔ لال مرچ اس میں بالکل بھی استعمال نہیں ہوتی ہے، ریڈ چلی کا ہم اس میں یوز نہیں کرتے، اس میں زیادہ تر ہری مرچوں کا اور گرم مسالوں کا یوز ہوتا ہے، اور زعفران اس کا مین چیز ہے۔ زعفران کا جو دودھ ہم نے بنایا تھا، دودھ کا مکسچر، وہ ضرور ایڈ ہونا چاہیے، جس سے اس کا ذائقہ نکل کر آتا ہے۔ تو یہ اوریجنل ریسیپی آپ کو دے رہی ہوں، بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار بریانی شیئر کریے، ایک دفعہ ضرور اس کو اپنے گھر پہ ٹرائی کیجیے گا، آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور دعوتوں میں پھر آپ اس کو لازمی رکھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو اتنی زبردست سی میں اس کو پلیٹ سے نکال رہی ہوں، چاول کا ایک ایک دانہ کھلا کھلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ زبردست سی میں نے آپ کو ریسیپی دی ہے زعفرانی بریانی کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔